انجام دے چکے ہیں۔ پروردگار عالم کی روش یہ ہے کہ وہ اپنی روش کے اعتبار سے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ جیسے کسی بھی والدین کی نافرمان سے نافرمان بچہ اس کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی دو تماچے لگائے، کوئی اس کو اذیت پہنچائے۔ نالائق اولاد ہے، لیکن والدین یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس کو اذیت پہنچائے۔ جب والدین یہ پسند نہیں کرتے تو جو ارحم الراحمین ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ لہذا اس نے ہزاروں راستے مغفرت کے لیے نکالے ہیں، اور انہی مغفرت کے راستوں میں سے ایک شب یہ ہے جو ماہ مبارک رجب کی پہلی شب ہے۔ ابھی آپ حضرات نے اعمال انجام دیا، اور اس رات کا نام ہے لیلۃ الرغائب۔ دیکھیے اس بد میں جو مجلس ہماری اس وقت ہو رہی ہے نسیم فاطمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، بہت سے ہمارے وہ سامعین ہیں جو نماز میں بھی شریک رہے، مجلس میں بیٹھ گئے، کچھ وہ ہیں جو بعد میں آ کر کے شامل مجلس ہوں گے، کچھ بالکل مصائب کے قریب شامل مجلس ہوں گے، مگر جو تبرک تقسیم کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پہلے کون آیا ہے آخر میں کون آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ تبرک سب کو برابر سے دے دے گا۔ لہذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ جب بس اعمال میں نے کر لیا اور نماز کے درمیان کا یہ عمل تھا، ہم سے تو عمل نہیں ہوا، نہیں، یہ نہ دیکھیے کہ عمل نہیں ہوا۔ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جائیے، اور جانے کے بعد اس نماز کو پڑھیے، کوئی بہت بڑی مشکل کی نماز نہیں ہے۔ اب آئیے، رغائب جمع ہے رغیبہ کی۔ رغیبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رغیبہ کے معنی ہوتے ہیں انعام کے، یعنی اس رات کو رب العزت نے انعام کی رات قرار دیا ہے۔ جب پوری رات کو اللہ انعام کی رات بتا رہا ہے تو پوری رات وہ اپنے بندوں کو انعام دینا چاہتا ہے۔ جب انعام دینا چاہتا ہے تو انعام دینے والا فیاض ہے۔ جب وہ فیاض ہے تو اب یہ یاد رکھیے، ہمارا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں نے مثال جو ابھی دی تھی، یہ بچے بھی جب نکلیں گے ان کو بھی تبرک جو دیا جائے گا وہ اس خیال سے نہیں دیا جائے گا کہ یہ تو چھوٹے ہیں۔ جو تبرک بچوں کو ملے گا وہی بڑوں کو ملے گا، جو بڑوں کو ملے گا وہی چھوٹے کو ملے گا، جو اللہ پورے اعمال کرنے والوں کو ثواب دے گا وہی چھوٹے عمل کرنے والوں کو بھی ثواب دے گا۔ لہٰذا اس رات میں جس قدر بھی ہو سکے آدمی کو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے زیارت وارثہ کی۔ اور چلیے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مشکل ہے، ہزاروں بیماریاں ہیں، لیکن بیٹھ کر کے کتنی مرتبہ آپ نے قل هو اللہ پڑھا؟ 12 رکعت آپ نے نمازیں پڑھی، ہر رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، 144 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور 36 مرتبہ آپ نے سورہ انا انزلنا پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اب عزیزان گرامی، اگر کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد رب سے کہے کہ پالنے والے ہمیں قوت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مگر اتنا کر سکتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے قل هو اللہ پڑھ لوں، 144 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دوں، میں 12 مرتبہ سورہ حمد پڑھ دوں، 36 مرتبہ انا انزلنا پڑھ رہا ہوں، اور پالنے والے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اے پالنے والے ملائکہ بھی، اور ملائکہ میں جو سید الملائکہ جس کا نام روح ہے، وہ سارے کے سارے ملائکہ تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر دھارے سے پانی کہیں جا رہا ہو
اور اس میں گندے نالی کا پانی بھی مل جائے تو وہ پانی بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب ملائکہ تسبیح کر رہے ہوں گے تو اگر ہماری گندی زبان کی تسبیح انہی تسبیح میں شامل ہو جائے گی تو رب العزت ہماری تسبیح کو بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، انعام کی رات ہے، پروردگار عالم سے مانگنے کی رات ہے۔ اور بس یہ یاد رکھیے گا اس رات میں اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے کہ تم اس رات کے کسی حصے میں بھی اٹھ جاؤ اور اٹھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر کے صرف یہ جو سجدے کی دعا تھی اس میں یہ کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ نم ہو گئی تو یہ یاد رکھیے بہت تیز آگ لگی ہوئی ہو کہیں کے اوپر، اور وہ اتنا بڑا سلنڈر چھوٹا سا لے کر کے، میں نے ایک جگہ جب قم میں پڑھ رہا تھا دیکھا کہ وہ ایک بائک جل رہی ہے، بہت تیزی سے جل رہی ہے۔ دکان سے ایک آدمی اتنا بڑا سلنڈر لے کے آیا، اس نے فوراً اس کے اوپر وہ اس کے فوارے چھوڑے، جیسے ہی چھوڑے وہ بھڑکتی ہوئی آگ پٹرول کے ساتھ بجھ گئی۔ تو اگر ہمارے بنائے ہوئے چھوٹے سے سلنڈر سے بھڑکتی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے تو اگر آنکھوں میں ہلکا سا آنسو آ جائے گناہوں کے تصور کے بعد تو یہ تصور گناہ انسان کے گناہوں کے بھڑکتے ہوئے شعلے کو بجھا دے گا۔ تو عزیزان گرامی،